حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ حسد اور دل میں کینہ رکھتے تھے۔ بے شک حسد ایسی عادت ہے کہ جس سے بہت سی دیگر بری عادتیں جنم لیتی ہیں اور یہ دوسرے کبیرہ گناہوں کی چابی ہے۔ لہٰذا بہت سے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ حسد جیسی منحوس بیماری کو صفائے دل سے دھو ڈالیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی منافقت اور عجیب و غریب ظاہرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ منافقانہ اور ظاہری محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک دن حضرت یوسف کو اپنے ہمراہ صحرا میں لے جائیں گے تاکہ وہ وہاں ہمارے ساتھ کھیلے کودے، ان لوگوں نے اس بارے میں بے حد اصرار کیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے انہیں کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ ان لوگوں نے کہا، بابا جان، آپ ہمارے بھائی یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ اور چاہنے والے ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ شہر سے باہر جانے کی اجازت دیں تاکہ وہ وہاں پر سیر و تفریح کرے اور کھل کر کھائے پیے، ہم اس کی مکمل طور پر حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں یوسف کو لے جانے پر غمگین ہوں گا اور مجھے خطرہ ہے کہ تم اس کے بارے میں لاپرواہی کرو اور اسے کہیں بھیڑیا کھا جائے۔ برادران یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ہم ایک طاقتور اور مضبوط گروپ ہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بارے میں جتنا بھی غور و خوض کیا کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ایسی صورتحال نکالی جائے کہ ظاہری ادب و رسوم کا لحاظ رکھتے ہوئے بھائیوں کے درمیان کوئی اختلاف بھی نہ ہو اور انہیں کانا کر لیا جائے، لیکن بہتر صورتحال سامنے نہ آئی۔ آخر کار انہوں نے بھلائی اسی میں سمجھی کہ زیادہ اختلافات سے بچنے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ بھر لیں، اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ کل ان کے بیٹے اپنے بھائی کو بھی اپنے ہمراہ صحرا میں لے جائیں۔ انہوں نے گھڑیاں گننا شروع کر دیے کہ جلدی سے جلدی کل کا دن چڑھے تاکہ باپ کے پشیمان ہونے یعنی کہ فیصلہ بدلنے سے قبل یوسف کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ اللہ جانے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ رات کیسے گزاری۔ قصہ مختصر، وہ رات گزری اور صبح طلوع ہوئی تو وہ سویرے سویرے باپ کے پاس آئے اور انتہائی مسکین چہرے بنا کر باپ کی خوشامد اور چاپلوسی کی تاکہ یوسف کو باپ سے جدا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور کھانے پینے کی چیزوں کی ایک ٹوکری بھر کر برادران یوسف کو دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انہیں سخت تاکید کی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا یہ کاروان صحرا کی طرف روانہ ہوا، باپ نے بیٹوں کو روانہ کرتے وقت دوبارہ تاکید کی کہ اس کی سخت حفاظت کرنا اور دیکھو امانت میں خیانت نہ کرنا، جب اسے بھوک لگے تو اسے کھانا دینا اور انتہائی کوشش سے اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غمگین دل کے ساتھ روتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو آغوش میں لے لیا، ان کے بوسے لیے اور خوشبو سونگھی، پھر اسے خدا حافظ کہتے ہوئے اس سے جدا ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ جب برادران یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کا کینہ و حسد ظاہر ہونے لگا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے انتقام لینے کی ٹھان لی، جبکہ آپ ان کی اذیتوں کے مقابلے میں کچھ نہ کر سکے۔ ان لوگوں نے ان کے بچپنے اور رونے پر بھی رحم نہ کھایا اور اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ جب وہ ایک مقام پر پہنچے جو درختوں سے پر تھا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یوسف کو جان سے مار کر یہاں پر درختوں کے نیچے پھینک دیتے ہیں تاکہ رات کو بھیڑیا آئے اور ان کی لاش کھا جائے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، اسے قتل مت کریں بلکہ کنویں میں ڈال دے تاکہ کچھ کارواں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بعض روایات کے مطابق بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن اتارا یعنی کہ کرتا اتارا تو وہ رونے لگ گئے اور التماس کی کہ اسے برہنہ نہ کریں، لیکن ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ بھائیوں نے انہیں برہنہ کر کے کنویں کے کنارے پر لے آئے اور رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، پھر اوپر سے رسی کاٹ دی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر سے فریاد کرتے ہوئے کہا، میرے پدر بزرگوار یعقوب علیہ السلام کو میرا سلام دینا۔ اس کنویں میں پانی تھا، اس کے اندر ایک طرف کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان پتھروں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ برادران یوسف کا خیال تھا کہ وہ پانی میں غرق ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر ٹھہرے، جب انہیں کوئی آواز نہ آئی تو کنعان کی طرف اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ گئے۔ جی تو پیارے ناظرین و سامعین، اب بات کرتے ہیں اس دعا پر کہ جس دعا کو پڑھنے سے حضرت یوسف علیہ السلام
السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں سے باہر نکالا۔ روایات میں ہے کہ جب برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لٹکایا تو یوسف علیہ السلام مسکرائے۔ ان میں سے ایک بھائی یہودا نے کہا، یہ مسکرانے کا کون سا مقام ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کبھی میں یہ سوچا کرتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی دشمنی کا اظہار کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ میرے بھائی بہت طاقتور ہیں، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ تم ہی میری جان کے دشمن بن گئے ہو اور مجھے اس اندھے کنویں میں پھینکنا چاہتے ہو۔ یہ خداوند متعال کی جانب سے ایک درس عبرت ہے کہ انسان کو خدا کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ میرا مسکرانا کسی خوشی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ عبرت سیکھنے کی انسی تھی۔ میں نے اس واقعے سے درس عبرت لیا ہے کہ مجھے صرف خدا پر توکل کرنا چاہیے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اندھے کنویں کے اندر پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں پر ہر چیز سے رابطہ ختم کر کے صرف ذات حق تعالیٰ سے لو لگا لی اور یوں کہا، اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے پروردگار، مجھ کمزور و ناتواں پر لطف و کرم فرما۔ اے مظلوموں کی فریاد سننے والے، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے غم کے ماروں کا غم دور کرنے والے، تو جانتا ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں، تو میرے حالات سے آگاہ ہے، تجھ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے مشمول رحمت فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تاریک کنویں کی گہرائی میں تنہا بچپنے کے عالم میں خدا پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر اپنا خاص لطف و کرم فرمایا اور ان کی حفاظت اور تسلی کی خاطر کچھ فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے توکل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی کہ ان قریب تم ان کو اس سازش سے باخبر کرو گے اور انہیں خیال بھی نہ ہوگا۔ جی تو پیارے ناظرین، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے اصرار پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ہمراہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہلایا اور ان کی خوشبو سونگھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کی خوشبو کیوں سونگتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکنا چاہتے تھے تو انہیں برہنہ کیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشتی پیراہن لائے اور جناب ابراہیم کو پہنایا۔ حضرت ابراہیم نے وہی پیراہن جناب اسحاق کو دیا اور حضرت اسحاق نے وہی پیراہن جناب یعقوب علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے وہی پیراہن ایک تعویذ میں بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی گردن میں ڈال دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور تعویذ سے اس قمیص کو نکال کر انہیں پہنایا۔ یہ وہی پیراہن ہے جس کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے سونگھی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جب برادران یوسف نے انہیں کنویں میں پھینکا تو جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے نوجوان، یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جناب یوسف نے کہا، مجھے میرے بھائیوں نے اس کنویں میں پھینک دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا اس کنویں سے نجات پانا چاہتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کی مرضی ہے، اگر اس نے چاہا تو مجھے نجات دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا فرما رہا ہے کہ مجھے اس دعا کے ذریعے پکارو تاکہ میں تمہیں کنویں سے نجات دوں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے معبود، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی نعمتیں عطا کرنے اور آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی صاحب عظمت و کرامت ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمتیں بھیج اور میں جہاں پر ہوں وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ فراہم فرما۔ جی تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔